بسم الله الرحمن الرحيم وبسنة المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعنهم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أعطى الله عليه بالمدينة وفتك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يقضى إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر فذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها بعد وصلى عليها وكان لعلي بن الناس وجه حياة فاطمة. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. فأرسل إلى أبي بكر أن يأتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية ليحضر عمر. فقال عمر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عصيتهم أن يفعلوه بي والله لا آتينهم. فدخل عليهم أبو بكر فتشهد عليهم فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبدت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فازت عينا أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أسلم من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها من الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر الظهر رأسي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاذتنا على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به ولكننا كنا لنا في هذا الأمر نصيبا واستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أسف وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. راجع الأمر حدیث شریف کا تعلق باغ فدق سے ہے اور یہ ایک علاقہ تھا اور اس کے اندر باغات تھے اور یہ خیبر کی فتح کے موقع پر مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. خیبر کا بڑا علاقہ تھا اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 9-10 قلعے تھے ان کے ساتھ بڑے بڑے باغات تھے اور اس میں بڑی پیداوار ہوتی تھی. وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے. اس میں جو فدق کا باغ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ فدق کا باغ اور خیبر کا کچھ اور حصہ اسی طرح بنو نذیر کے جو باغات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے تھے اور آپ کے حصے میں آئے تھے تو یہ سب آپ ہی کے اموال میں تھے اور آپ ان سے اہل بیت کا خرچہ چلاتے تھے ازواج مطہرات کو خرچہ دیتے تھے اور یہ سب باغات تھے اور ان زمینیں کی ان کی آمدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور آپ کے ذاتی استعمال میں ہوتی تھی. یعنی آپ جہاں جہاں مناسب سمجھیں ان کو استعمال فرماتے تھے. تو آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے لیکن بہت کم ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ پیشگی دے دیتے تھے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. اسی لیے کافر فرماتے ہیں آدمی کو زہد اپنے اوپر اختیار کرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے اوپر اختیار نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ پیشگی دے دیتے تھے. اسی طرح جو بنو ہاشم کے فقراء اور یتامى اور مساکین تھے ان کو آپ دیتے تھے. اسی طرح جو بیوائیں تھیں بنو ہاشم کی ان کو آپ اپنے اموال میں سے دیتے تھے. اسی طریقے سے جو وفود آتے تھے
ان کو انعامات اور ان کو جو جوائز دیتے تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے دیا کرتے تھے. تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کا حصہ تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اضطراری نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا. ایک فقر اضطراری ہوتا ہے کہ پیسے ہی پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا، تو مجبوری کا نام شکریہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا. اور آپ کی آمدنی بہت تھی اور یہ سب زمینوں کی آمدنی آپ کے پاس آتی تھی. اسی لیے آپ نے پڑھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ سب لے جاؤ. تو وہ چلا گیا اور جا کر کہا اپنے علاقے کے لوگوں سے کہ مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد جو ہیں وہ فقر و فاقے سے نہیں ڈرتے. تو اس طرح آپ کی داد و دہش تھی. لیکن اتنی آمدنی کے باوجود حالت یہ تھی کہ رات میں گھر میں جو پیسہ بچتا نہیں تھا. اور آپ اپنا پیسہ، بیوی کا نہیں مولے صاحب، بیوی بچوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کو تو آپ دیتے تھے، لیکن آپ کا جو ذاتی پیسہ تھا تو وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے تھے. اب اس پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وما كنا نرى الا الاسودين التمر والماء، اور ہمارا جو گزارا تھا وہ کھجور پہ اور پانی پہ تھا. تو جواب یہ ہے کہ یا تو یہ واقعہ ہے فتح خیبر سے پہلے کا، اور یہ کہ اگر فتح خیبر کے بعد بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ پیش بھی دے دیتے تھے. لیکن خود ازواج مطہرات وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھیں، وہ بھی سارا کا سارا اور اکثر اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی تھی. تو نہ ادھر کچھ بچتا تھا اور نہ ادھر کچھ بچتا تھا. اس لیے 2 مہینے جو تھے وہ آگ نہیں جلتی تھی گھر کے اندر. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کوئی اضطراری نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا. آپ کی آمدنیاں تھیں. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے بہت سارے باغات تھے، زمینیں تھیں جن کی آمدنی آپ کو آیا کرتی تھی. بنو نذیر کی زمینیں تھیں، خیبر کے علاقے کی زمینیں تھیں، اور فدق کا تو باغ خاص طور پر تھا تو جس کی بڑی آمدنی آتی تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب زمینوں کا انتظام سنبھال لیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان حضرات کو خیال یہ ہوا کہ سارے مسلمانوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور میراث کی تقسیم فرض ہے. میراث کی تقسیم فرض ہے. فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اسی لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی میراث تقسیم ہونی چاہیے. اور یہ وہ سارا قصہ ہے جو ہم آپ کو الحمدللہ شروع میں بتا چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد باغ فدق، بنو نذیر اور یہ جو زمینیں تھیں ان کا انتظام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میراث تقسیم ہونی چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی، وہ ابو بکر صدیق نے سنا دی کہ ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر اس کے اوپر اصرار نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر. لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میراث تقسیم نہیں ہو رہی تو کم از کم ان کی تولیت ہمیں دے دی جائے، ان کی تولیت ہمیں دے دی جائے، اور تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں خرچ فرماتے تھے وہیں ہم بھی خرچ کریں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب امیر المومنین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آنے والا جو امیر المومنین ہے وہ ولی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تو بیٹی تھیں اور بیٹی کو زیادہ سے زیادہ حصہ نصف ملتا ہے اور وہ ذوی الفروض میں سے تھیں، عصبات میں سے نہیں تھیں. ادھر ازواج مطہرات تھیں جن کو سمن ملتا تھا، ان میں حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت حفصہ بھی تھیں، اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی تھیں، تو وہ بھی پھر حقدار بنتی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبہ کون تھے اس وقت میں؟
ازواج مطہرات میں سمن جاتا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نصف جاتا، لیکن عصبہ کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ چچا تھے، اور جب چچا موجود ہو، بھائی تو تھے نہیں کوئی، تو چچا موجود تھے، اور جب چچا موجود ہوں تو چچا زاد بھائیوں کا حصہ حضرت علی وغیرہ کا نہیں بنتا تھا، حضرت عباس کو جاتا۔ اب اگر تولیت تقسیم ہوتی مولوی صاحب تو بھی پھر وہ اس طریقے سے تقسیم ہوتی کہ یا تو حضرت عباس اس کے ولی بنتے، پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، حضرت عباس عصبہ تھے وہ ولی بنتے، یا ازواج مطہرات جو ہیں یہ ولی بنتی، اور یہ تقسیم کیا جاتا، کچھ حصہ حضرت عباس کو دیا جاتا بحیثیت عصبہ کے، کچھ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہن کو دیا جاتا بحیثیت ازواج مطہرات کے، اور کچھ دیا جاتا حضرت فاطمہ، تو وہی تقسیم ہو جاتی، جس تقسیم سے بچنے کے لیے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احترام کے ساتھ انکار کر دیا کہ یہ قصہ مشکل ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نے پھر اس مسئلے پہ دوبارہ ابوبکر صدیق سے بات نہیں کی۔ 6 مہینے گزرے، 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے قصہ جس میں بیان کیا گیا۔ مزید کچھ باتیں بھی ہیں ضروری جو انشاءاللہ ترجمے میں عرض کر دوں گا۔ روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو نبی کریم صلی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور وہ سوال کر رہی تھیں اپنی میراث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون سے مال سے؟ اس مال سے جو اللہ تعالی نے آپ کو بطور فے عطا فرمایا تھا مدینے میں۔ وہ کون سا مال تھا؟ بنو نذیر کے باغات وفدق اور فدق کے باغ، وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس میں سے جو زمینیں باقی تھیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھیں، وہ سب زمینیں۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ٹھیک ہے کہ آپ کے گھر میں دینار و درہم نہیں تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل فقر و فاقہ ہو، بلکہ زمینیں تھیں، ان کی آمدنی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ ہر بات کو مولوی صاحب ذہن میں رکھنا چاہیے، الٹا بات کرنے سے وہ کچھ جگہ چلے گی، کچھ جگہ نہیں چلے گی، آگے جا کے خود پھنس جاؤ گے۔ اس لیے پر تمام احادیث کو سامنے رکھ کے صحیح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مورث نہیں بنائے جاتے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے۔ کیا مطلب کہ حضور جو تھے وہ اپنے اہل بیت کو اس مال میں سے دیتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹی کو، اور دوسرے اہل بیت کو اور بنو ہاشم کو۔ میں بھی یہی خدمت کروں گا، آپ لوگوں کو اس کی آمدنی دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاطمہ اور دوسرے اہل بیت کو یہ آمدنی دیتے رہے۔ فرمایا کہ آل محمد اس مال کے اندر کھائیں گے، اور بے شک اللہ کی قسم میں کوئی چیز تبدیل نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صدقات سے اس حال سے کہ جس پر وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور میں اس میں وہی کام کروں گا جو حضور نے کام کیا۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ حضرت فاطمہ کو ان زمینوں میں سے کچھ دیں۔ کیوں انکار کیا؟ بات سمجھ لو، اس لیے کہ اگر حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا تو پھر حضرت عائشہ کا بھی بنتا تھا، پھر حضرت حفصہ کا بھی بنتا تھا، پھر ام سلمہ کا بھی بنتا تھا، پھر حضرت زینب کا بھی بنتا تھا، اور سب سے بڑھ کر عصبہ کا بنتا تھا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا۔ مسائل کھڑے ہو جاتے۔ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، تو حضرت فاطمہ کو حضرت ابو بکر پر اس بارے میں رنج ہوا کہ انہوں نے میری بات کیوں نہیں مانی، کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا میں سیدۃ النساء اہل جنہ نہیں ہوں؟ تو مجھ پر کیوں اعتماد نہیں ہے؟ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی مجبوری تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میراث دی تو وہ ناجائز ہے، میراث تقسیم ہو نہیں سکتی، اور اگر تولیت دوں تو تولیت میں حضرت عباس اور یہ بھی شریک ہو جائیں گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کو برداشت کر لیا۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی ہیں تو ابوبکر سے اس بارے میں فحجرته، اور ان کو چھوڑے رکھا، فلم تکلموا حتی توفیت، اور ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو یہ لوگ ہیں شیعہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں حجرته فلم تکلموا کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دیا اور پھر بات ہی نہیں کی،
ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہجران جو ہے وہ 3 دن کا تو جائز ہے، اور 3 دن سے زیادہ عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کوئی میل ملاقات والی خاتون تھی نہیں، وہ تو گوشہ نشین خاتون تھی، عابدہ زاہدہ، اپنی چھوٹی سی زندگی تھی، اپنے گھر کی اسی میں وہ اپنا مست تھی، اسی میں رہتی تھی، وہ تو عام لوگوں سے نہیں ملتی تھی۔ تو فہاجرت فلم تکلمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابو بکر کو چھوڑ دیا، یعنی اس مسئلے میں پھر دوبارہ ان سے بات نہیں کی۔ فہجرت اے حجرت ابا بکر فی هذه المسألہ فلم تکلمہ فی هذه المسألہ حتی توفی۔ یا تو سمجھ میں آ گیا یا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بات ہوگی نہیں، تو خام کا بات کرنے سے کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی وہ ہر ایک سے باتیں کرتی نہیں تھی کہ صحابہ کو بلاتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں، ایسے کوئی تھا ہی نہیں ان کے ہاں۔ فہجرت ہو فلم تکلمہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا اس مسئلے میں، فلم تکلمہ، اور اس مسئلے میں پھر دوبارہ ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے زندہ رہیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، اور حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ اب یہ جو آ رہا ہے کہ رات میں دفن کر دیا حضرت ابو بکر کو اطلاع نہیں دی، یہ روایت ہے بخاری شریف کی، لیکن اور جو دوسری روایات ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اطلاع بھی ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف بھی لائے تھے، بلکہ ایک روایت میں انہوں نے ہی نماز پڑھائی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے خود حضرت علی سے کہا کہ نہیں تم آگے بڑھو اور تم نماز پڑھا دو، چنانچہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اور یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ تمام روایات متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت اسماء بنت امیس نے، اور حضرت اسماء بنت امیس وہی ہیں جو پہلے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اس زمانے میں۔ تو ساری روایات متفق ہیں کہ حضرت غسل دینے والی کون تھی؟ حضرت اسماء، بلکہ حضرت اسماء سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو جناب باہر لے کر جائیں گے تو میت کا تو جسم نظر آتا ہے چارپائی پہ جب رکھتے ہیں، تو حضرت اسماء نے کہا کہ میں حبشے میں جب تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اس طریقے کا اوپر ایک وہ بنا لیتے ہیں جال سا اور اس میں اوپر ڈال دیتے ہیں تو جسم نظر نہیں آتا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں ایسے ہی کر لینا۔ چنانچہ اسماء بنت امیس نے یہ تجہیز تکفین یہ سارے جو مراحل تھے یہ حضرت اسماء بنت امیس نے کیے، بیوی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی یہ سارے کام کر رہی ہو اور شوہر کو کوئی اطلاع بھی نہ ہو؟ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وصلی علیہا، اور ان پر نماز پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ وکان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لوگوں میں بڑی وجاہت تھی حضرت فاطمہ کی زندگی میں۔ وجہ کا ترجمہ چہرے کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ترجمہ وجاہت کا کر لو، اردو میں یہ لفظ مستعمل ہے کہ ان کی بڑی وجاہت تھی، یعنی لوگ ان کا بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے شوہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تھا فاطمہ کا، استنکر علی وجوہ الناس، تو حضرت علی نے لوگوں کے چہروں کو اوپرا سمجھا، دیکھا کہ اب لوگوں کے چہرے ذرا بدل رہے ہیں اور لوگ میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کر رہے جتنا کہ پہلے کرتے تھے، کیونکہ وہ جو ایک تعلق کا ذریعہ تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ فالتمس مصالحت ابی بکر ومبایعتہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طلب کیا حضرت ابو بکر سے صلح کرنے کو اور التماس کی ان سے بیعت کرنے کو۔ ولم یبایع تلک الاشہر، اور وہ بیعت نہیں کر رہے تھے ان دنوں میں، یعنی 6 مہینے گزر چکے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ فارسل الی ابی بکر ان اتنا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے لیکن آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے۔ کراہیتاً لیحضر عمر، راوی کہتے ہیں کہ شاید وہ اس بات کو ناپسند کیا کہ عمر نہ آ جائیں، کیونکہ عمر ذرا سخت تھے
حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ پرانی باتیں اب ختم کی جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے اب صلح کر کے اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں باقاعدہ. تو عمر آتے تو پرانی بحث چھڑ جاتی کہ اب تک کیوں ہوا کیا ہوا, اور عمر فاروق ہو سکتا ہے کوئی بات سخت فرما دیتے تو علی بھائی کے مزاج میں بھی سختی آ سکتی تھی. اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب, تاکہ یہ بھی اسد اللہ الغالب ہیں. تو اس لیے حضرت علی نے سوچا کہ اگر عمر فاروق نہ آئیں, صرف ابوبکر صدیق آ جائیں تو شاید صلح کے اندر آسانی ہو. عمر فاروق نے عرض کیا لا واللہ لا تدخل علیہم بعدک. عمر فاروق نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ کے قدم آپ ان پر اکیلے نہ جائیے. ابوبکر نے فرمایا وما عصیتہم ان یفعلوا, تمہیں کیا امید ہے کہ وہ میرے ساتھ کریں گے؟ یا وما عصیتہم ان یفعلوا, مجھے کیا امید ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ بھائی ہیں میرے خلفائے اور میرے ہمیشہ بچپن کے دو ساتھیوں میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں, داماد ہیں, کیا کریں گے میرے ساتھ؟ بھائی ہیں, بھائی کے گھر چلے جائیں گے, کیا ہوا؟ وما عصیتہم ان یفعلوا وما عصیتہم ان یفعلوا بی, میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا. چنانچہ ابوبکر خود تشریف لے گئے. اب دیکھو کتنی تواضع ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین ہے, اور ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق کا مقام بہت اونچا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہرحال ان کے مقابلے میں نیچا ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر خود تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچ گئے فتشہد علی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشہد پڑھا. معلوم ہو کہ آدمی جب کوئی اہم بات شروع کرے تو تشہد پڑھنا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے قصے میں پڑھی کہ حضرت عائشہ نے بھی تشہد پڑھا. تو حضرت علی نے بھی سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ جو خطبہ مسنونہ ہے جس میں تشہد آتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے, وہ پڑھی. اور پھر کہا کہ ہم آپ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں, وما اعطاک اللہ, اور ہم اس فضیلت کو بھی پہچانتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. بلم ننفس علیک خیرا نفس ینفس, اور ہم آپ کے اوپر اس خیر میں کوئی حسد نہیں کرتے. آپ بڑے ہیں ہمارے, اور اس بڑائی میں ہم کیا حسد کر سکتے ہیں آپ سے؟ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے, ہم اس خیر کے اندر آپ پر کوئی حسد نہیں کرتے. ولم ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک, اور ہم آپ کے اوپر حسد نہیں کرتے اس خیر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کھینچا ہے. کھینچے کا کیا مطلب کہ آپ رفیقہ فی الغار, صاحبہ بالاسفار, اور جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مسجد نبوی میں امام بنایا اور آپ کو اپنا خلیفہ بنایا وغیرہ وغیرہ. یہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, اس پر ہمیں کوئی حسد نہیں, لیکن ہمیں شکایت ہے. پہلے کیا فرما رہے ہیں آگے, لیکن ہمیں شکایت ہے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں آپ بھی چلے گئے, عمر فاروق بھی چلے گئے, تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ اب دیکھو شکایت برمحل ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت علی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے رہنے والے داماد تھے, چچا بھائی تھے, اور جناب السابقون الاولون میں سے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اتنا بڑا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں, اور آپ اور عمر فاروق اور دوسرے حضرات چلے گئے, اور ہم یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید و تقسیم میں اور اس میں مصروف تھے. تو ہمیں شکایت یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ اب خود کیسے کر لیا, ہمیں مشورے میں کیوں شریک نہ کیا؟ ہم بھی تو آپ کا ساتھ دیتے, کیا آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا؟ یہ بھائیوں کی شکایت ہو رہی ہے. فرمایا کہ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ, لیکن آپ نے اس معاملے میں ہمارے اوپر خود مختاری دکھائی ہے. استبد یستبد, استبداد کے معنی ہوتے ہیں مطلق العنانی سے کوئی کام کر لینا, خود مختاری سے کوئی کام کر لینا, بغیر مشورے کے کام کر لینا, کہ آپ نے اس معاملے میں ہمیں خود مختاری دکھائی ہے. وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَصِيبًا, اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہم اس میں حصہ سمجھتے تھے. کس میں حصہ سمجھتے تھے؟ کہ اس مشورے میں ہمیں شریک کیا جائے. حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ ہمیں مشورے میں شریک کیا جائے. حضرت عباس جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ان کو بھی خیال ہوا کہ بھئی ہمیں مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا گیا.
اور یہ شکایت ان کی وجہ تھی یا نہیں تھی؟ بالکل وجہ تھی. لیکن ابو بکر صدیق کا عذر بھی وجہ تھا کہ بھائی کچھ پہلے سے کوئی پلاننگ تھوڑی تھی کہ میں نے اور عمر فاروق نے جانا ہے. وہ تو پتہ چلا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فیصلہ ہو رہا ہے, تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کہا چلیے, تو یہ دو نوٹ کر چلے گئے کہ ذرا ان کو سمجھائیں. تو وہاں ابھی یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہونا, وہاں دیکھا کہ وہاں تو معاملہ بڑا گرم ہے. تو اس وقت میں وہ فیصلے ہو گئے, اور اس فیصلے کے اندر حضرت علی, حضرت عباس, ان حضرات کو شریک ہونے کا موقع نہیں مل سکا. تو فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کی وجہ سے اس مشورے میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. یہ شکایت کی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ, اور شکایت بجا دی. جب یہ شکایت سنی حتیٰ فاضت عینا ابی بکر, تب ابو بکر کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یعنی ان کو خیال ہوا کہ بھائیوں کا دل دکھا ہے اور یہ شکایت ان کی وجہ ہے. تو چنانچہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب بات ختم ہو گئی ہے علی رضی اللہ عنہ کی, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلام شروع کیا. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک ایک آدمی کلام کر رہا ہو تو دوسرے کو نہیں بولنا چاہیے. ایھا المولانا حضرات, آپ لوگوں میں یہ بڑی خراب عادت ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہوتا ہے, دوسرا فوراً بیچ میں بولنا شروع کر دیتا ہے. ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوتی کہ تیسرا بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ تہذیب اور اخلاق کے دائرے کے بالکل خلاف ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے, اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے طریقے کے بھی خلاف ہے, اور آج کل کی جو جدید تہذیب ہے اس کے بھی خلاف ہے. کہیں یہ تہذیب میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ادھر بھی بول رہا ہے, ادھر بھی بول رہا ہے, ادھر بھی کھڑا ہو رہا ہے. ایک آدمی کو آپ اپنی بات پوری کرنے دیں, جب وہ بات ختم کر لے, سانس لے لے, پھر کہو جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں بھائی آپ فرمائیے. پھر جب وہ بولے سب کو بالکل سننی ہونا چاہیے, خاموشی سے سننا چاہیے. پھر اس کے بعد جب وہ بات ختم کرے, کوئی تیسرا کہنا چاہتا ہے تو لوگ سننی بنے اور جناب سونے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلام کیا تو حضرت ابو بکر سنتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب بات ختم ہو گئی تو اب ابو بکر صدیق نے بات شروع کی. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات شروع کی تو فرمایا, قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اس کو ملاؤں اپنی قرابت سے بڑھ کر. حضور کے اہل بیت کا خیال رکھنا مجھے اپنے گھر والوں کے خیال رکھنے سے زیادہ ضرور محبوب ہے. آپ لوگوں کی جو قرابت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے, اور آپ کا کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت کے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے. وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّنْ هَٰذِهِ الْأَنبَارِ, اور باقی جو اختلاف پیدا ہوا میرے اور تمہارے درمیان ان اموال کے اندر یعنی فدق وغیرہ کے اندر, فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ, تو میں نے اس میں خیر سے کوئی کوتاہی نہیں کی. اللہ یالو تالو آلو نالو ہے جی, تو یہ اردو کا آلو نہیں ہے مرتا, یہ عربی کا آلو ہے. اور یہ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ, اور میں نے اس میں خیر سے کوئی کوتاہی نہیں کی, اور میں نے نہیں چھوڑا کوئی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہو کرتے ہوئے مگر میں نے کیا ہے. کیا مطلب کہ ان 6 مہینوں میں وہ جو زمین ہے ان کی آمدنی کوئی میں نے اپنی ذات سے تو نہیں خرچ کی, جہاں حضور خرچ کرتے تھے وہیں خرچ کیے میں نے. فقال علی لأبی بکر موعدک العشیہ للبیع, تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ سے وعدہ ہے کہ آج شام جو ہے وہ بیعت ہوگی آپ سب لوگوں کے سامنے. شام سے مراد ہے ظہر کے بعد. چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو حضرت ابو بکر ممبر پر چڑھے اور جا کر انہوں نے تشہد کیا یعنی خطبہ مسنونہ پڑھا. پھر حضرت علی کی فضیلت ذکر کی اور بیعت سے اب تک جو پیچھے رہے وہ بات ذکر کی, اور وہ عذر ذکر کیا کہ جو عذر انہوں نے پیش کیا تھا. وہ عذر کیا تھا کہ یہ کام ہمارے مشورے کے بغیر ہوا اور ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا. تو یہ عذر سب کے سامنے ذکر کیا. ثم استغفر, اور پھر آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استغفار کیا. معلوم ہو کہ جب آپ بات ختم کر رہے ہو تو آخر میں استغفر اللہ الذی استغفر اللہ ربی من کل ذنب, جو کلمات پڑھے جاتا ہے خطیب وہی پڑھنے چاہیے تاکہ تدارک ہو جائے مجلس کے تمام گناہوں کا, کفارہ ہو جائے, کفارۃ المجلس. پھر اس کے بعد حضرت علی ممبر پر چڑھے
وتشهد علی، حضرت علی نے خطبہ دیا اور ابو بکر کے حق کی تعظیم ذکر کی اور یہ بات بیان کی کہ ان کو نہیں ابھارا اس کام پر جو علی نے کیا ہے، حسد کرنا ابو بکر پر اور نہ ہی انکار کرنا اس فضیلت کا جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا کی۔ یعنی میں نے اب تک جو 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تو خدا نہ خواستہ نہ تو مجھے حسد تھا اور نہ ہی میں ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا کوئی انکار کرتا ہوں، لیکن ہمیں دکھ تھا اور یہ دکھ صحیح تھا، یہ دکھ تھا اور یہ دکھ صحیح تھا، تو اس لیے اب یہ دکھ دور ہو گیا، میں نے ان سے بات صاف کر لی، انہوں نے مجھ سے بات صاف کر لی، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَىٰ لَنَا فِي هَٰذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی اس معاملے کے اندر حق ہے، اس مشورے میں ہمارا بھی حق ہے۔ وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، اور ابو بکر نے ہمارے اوپر استبداد کیا تھا۔ استبداد کیا تھا کیا مطلب؟ ہم سے مشورے کے بغیر یہ کام کر لیا تھا، حالانکہ ہمیں بھی تو اس موقع پر شریک ہونا چاہیے تھا، ہم بھی آگے بڑھتے تھے، ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ اب اکیلے ان حضرات نے یہ کام کر لیا اور ہم شریک نہ ہو سکے اس میں۔ فوجدنا فی انفسنا، تو ہمارے دلوں میں یہ بات، ہم نے اپنے دلوں میں اس کا غم پایا۔ جب حضرت علی نے یہ پورا واقعہ نقل کر دیا ممبر پہ بیٹھ کے، فسر بذلک المسلمون، تو مسلمان اس میں خوش ہو گئے، وقالوا اصبت، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دوبارہ قریب ہو گئے۔ حین راجع الامر بالمعروف، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر بالمعروف کی طرف رجوع کیا، یعنی پہلے جو لوگ کچھ حضرت علی سے کھینچنا شروع ہو گئے تھے تو وہ دوبارہ پھر حضرت علی کے قریب آ گئے کہ بھائی بھائیوں میں بڑے لوگوں میں صلح ہو گئی ہے تو ہمارے لیے دونوں بڑے ہیں، ابو بکر بھی بڑے ہیں تو حضرت علی بھی بڑے ہیں، تو دونوں کے درمیان دونوں کا پھر اسی طرح احترام کیا جائے۔ اور اس سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی نکل آیا جس کو علماء نے لکھا کہ اگر کسی امیر المومنین کے ہاتھ پر جو اہل حل و عقد ہیں ان کی اکثریت نے بیعت کر لی ہو تو ہر ایک کا بیعت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ مسئلہ نکل آیا نہیں نکل آیا؟ اب دیکھیے کہ اس وقت میں اہل حل و عقد جو تھے، اہل حل و عقد جو تھے، ان کی اکثریت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اگر اہل حل و عقد پر کیجیے 90%، 95% ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی، اور باقی 5 جو ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی کسی بھی وجہ سے، ان کو کوئی ناراضگی تھی، کوئی شکایت تھی، کچھ بھی تھا ہے جی، تو 95% حضرات یا 97% حضرات یا اکثریت اہل حل و عقد کی جب کسی امام کی امامت اور خلافت پر متفق ہو جائے اور بیعت کر لے، خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ باقی 1-2 کے بیعت نہ کرنے سے مسئلے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جن حضرات نے بیعت نہیں کی ان کو باغی بھی نہیں سمجھا جائے گا، مولوی صاحب ان کو باغی بھی نہیں سمجھا جائے، کیونکہ بغاوت ہوتی ہے خروج علی الامام، جب آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہم تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، تب یہ بغاوت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر وہ حضرات اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی ناراضگی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے تو نہ ان کی شان میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ جو خلیفہ برحق متعین ہوا ہے اس کی شان کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ پہلی سوال یہ ہے کہ یہاں حدیث میں آیا حضرت عمر رضی اللہ نے قسم کھائی واللہ لا تدخلوا وعدہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بھی قسم کھائی اور داخل ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی قسم ٹوٹ گئی یا صحیح؟ اب یہ ہے کہ یہاں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یمین منعقد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے، عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر یمین منعقد بھی ہو گئی ہو اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا کفارہ دے دیا تو ممکن ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا۔ روزے رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں، روزے رکھنا تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جو فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم۔ اور یہ سب اس وقت ہے جب کہ ہم یہ کہیں کہ یمین منعقد ہوئی تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمین مقصود ہی نہ ہو، بلکہ بسا اوقات لا واللہ بلا واللہ تلا واللہ
یہ کلام عرب میں بولا جاتا ہے صرف کلام کو پکا کرنے کے لیے. یہ بحث انشاءاللہ کتاب الایمان ابن نذور کے اندر آنے والی ہے کہ بسا اوقات بلا واللہ آدمی کہہ دیتے تھے عرب خاص طور پر وہ، لیکن مقصود ان کا یمین نہیں ہوتا تھا. اسی کو یمین لفظ بھی کہا جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک. ہمارے نزدیک تو یمین لفظ ہوتی ہے ماضی پر، ہمارے ہاں تو یمین لفظ ہوتی ہے کس پر؟ ماضی پر. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات کے ہاں یمین لفظ جو ہے وہ مستقل پر بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اس میں یمین مقصود نہ ہو بلکہ صرف کلام کی تاکید کا ارادہ ہو. آگے کتاب الایمان میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آ جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبسند المتصل منا الى الامام همام کے سارے واقعات جو ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے احساسات تھے یا نہیں تھے. احساس ان کا ہم سے بڑھ کر تھا. وہ ہم تو پھر بھی بے حی سے مولوی صاحب، وہ تو بڑے حساس لوگ تھے، لیکن ان کا احساس عجیب و غریب تھا. احساس زبردست تھا جو فطری جذبات سے بھرپور تھے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب صحابہ تھے کس کے؟ حدود شرع. یہ کمال. یعنی لوگ یہ اکثر بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ صحابہ جو تھے شاید ان کے اندر کوئی جذبات تھے ہی نہیں. حالانکہ حدیث اگر آپ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جذبات ہم سے زیادہ تھے. ہر چیز میں ان کے جذبات جو تھے وہ ہم سے بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ احساس ان کا بہت زیادہ تھا، طاقت ان کی بہت زیادہ تھی، اور عقل ان کی زیادہ تھی، اور صحت ان کی بہت اچھی تھی. ان سب کی وجہ سے احساسات اور جذبات ان کے ہم سے کہیں زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے اوپر قابو بھی اتنے ہی زبردست. اب اس میں احساسات ہیں، جذبات ہیں، لیکن سب کے سب حدود شرع کے اندر ہیں. شکایتیں بھی ہیں جیسے بھائیوں کو بھائیوں سے ہو جاتی ہیں. جی وبسند المتصل منا الى الامام همام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفجوره وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمار عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ما شبعنا حتى فتحنا خیبر. یہ بات ہے پہلی روایت میں فرمایا گیا کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کے کھا لیں گے. یعنی روٹی تو بڑی بات ہے مولوی صاحب، کھجوریں بھی پوری نہیں ملتی تھی صحابہ کو، اور باقی پیٹ بھرتے تھے پانی سے. ما نرى الا الاسودين التمر والماء. تو کچھ کھجوریں مل گئیں، کچھ پانی، اپنا پیٹ بھر لیا کسی طریقے سے. لیکن جب خیبر فتح ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم کھجوریں کم از کم پیٹ بھر کے کھا لیں گے. اور اگلی روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا. کیونکہ جب خیبر فتح ہو گیا تو زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، اور یہودی ویسے ہی مالدار ہوتے ہیں تو ان کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات بدل دیے، ایسے بدلے کہ ازواج مطہرات سے نفقہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا حضور سے کہ آپ کو نفقہ بڑھنا چاہیے. سب گھروں کے اندر عورتوں کو خرچہ زیادہ مل رہا ہے، ہمیں خرچہ زیادہ ملنا چاہیے. لمبا قصہ جو آ رہا ہے کتاب تفسیر میں انشاءاللہ. یہ بھی سب جذبات ہیں مولوی صاحب. جی باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر. وبه قال حدثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے اوپر اپنا عامل متعین کیا تھا. جب آپ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں اپنا عامل متعین کیا اور وہ آمدنی پہنچاتا تھا. اب یہ جو خیبر سے معاملہ ہوا یہ کیا تھا؟ تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھیں گے کہ اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ اول تو یہ اختلاف ہے کہ خیبر جو ہے وہ عن وطن فتح کیا گیا تھا یا صلحن فتح کیا گیا تھا. اگر عن وطن فتح کیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں، اور اس کے بعد جو یہودیوں کو وہاں رکھا گیا اور ان سے کام لیا گیا تو وہ خراج مقاسمہ تھا کہ بھائی پیداوار جو ہوگی اس میں اتنا حصہ تمہیں دینا ہوگا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ صلحن فتح ہوا تھا. بہرحال
نہیں، اگر سلن فتح ہو تو خراج مقاسمہ، اور اگر عنوتاً فتح ہوا ہو تو مضارعات کہ جس کے صاحبین قائل ہیں اور دوسرے ائمہ قائل ہیں. یہ اختلاف ہے جو پڑھ لیا نہیں آپ نے؟ پڑھ لیا الحمدللہ. ہاں، باب الحرث والمزارعہ میں بخاری اول میں انشاءاللہ آ جائے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا ایک نمائندہ متعین کیا جن کا نام سواد ابن غزیہ تھا. سواد ابن غزیہ پڑھ لو. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا فقال لا والله محذوف ہے جی. فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ صاعا من هذا بصاعين وصاعين بثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما وعنهم حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عزيز من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وعنهم مثله. حدیث تو بار بار گزری آپ کی. جی. باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يأخذ منها. باب الشاة التي سمت کہ سلحن فتح ہوا تھا تب تو یہ کہا جائے گا کہ خراج مقاسمہ تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عنوتاً فتح ہوا تھا تو مضارعات. جی. باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. تو ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری پیش کی جس کا نام آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے زینب بنت الحارث الیہودیہ، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ حضور کو گوشت کا شوق ہے اور گوشت کے اندر بھی آپ کو دستی کا گوشت زیادہ مرغوب ہے، تو اس نے ایک بکری تیار کی اور اس کے اندر زہر لگایا، اور خاص طور پر جو دستی کی جگہ تھی اس میں خوب سارا زہر لگایا تاکہ حضور کو نقصان پہنچے. اور آپ کو نقصان، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا تو منہ میں رکھا، آپ نے اس کو منہ میں گھمایا، پھر اس کو نکال دیا. پھر آپ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا تھا؟ تو کہا تو آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہا کہ مجھے اس بکری نے بتایا. مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ پر یہ الہام فرمایا اور بکری کے ذریعے سے مجھے پتہ چل گیا. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اسی لیے زہر ملایا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگر نبی ہوں گے تو آپ کو یہ بکری نقصان نہیں پہنچا سکے گی، ورنہ آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، صاف ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تو اس سے انتقام نہیں لیا، اس وقت میں تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا. تو آپ نے تو وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، لیکن بہرحال زہر منہ میں چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے انتقال کے وقت آپ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ میری اندر کی رگیں کٹ رہی ہیں، اور وہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زہر جو مجھے دیا گیا تھا اس کا اثر اب ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت ملی ہے، شہادت ملی ہے، اور زہر کی وجہ سے آپ کے انتقال ہوا اسباب کے درجے میں. اور البتہ آپ نے چونکہ وہ گوشت جو تھا وہ نیچے نہیں، حلق سے نیچے نہیں اتارا، لیکن برا ابن المعرور رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی تھے، وہ بھی کھانے میں شریک تھے، انہوں نے کھا لیا تھا، اور کچھ دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، 1-2 دن کے بعد اس زہر کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قصاص کے اس زینب بنت الحارث الیہودیہ کو برا ابن المعرور رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے سپرد کیا کہ اگر تم قصاصاً اس کو قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو. آپ نے تو انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہاں تو قصاص تھا، تو اس لیے اس کی آپ نے اجازت دے دی. اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کھانے کے اندر نجاست یا حرمت کا خیال نہ ہو تو کافر کا ہدیہ قبول کر لینا یا کافر کا پکا ہوا کھانا جائز. نہیں سمجھے بات؟
اگر نجاست یا حرمت کا یقین یا ظن غالب نہ ہو اور یہ خیال ہو کہ اس میں کوئی نجاست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حرام چیز ہے تو کافر کی پکی ہوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورت کی پکی ہوئی بکری جو ہے بھنا ہوا گوشت استعمال فرمایا۔ اور ویسے بھی یہودیوں کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور بلکہ ان کا جو ذبیحہ سب سے بہتر آج بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو کوشر کہتے ہیں، کوشر ہے جی۔ یہودیوں کو جو ذبیحہ ہے بہت احتیاط کرتے ہیں اپنے ذبیحے کے اندر، اسی لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں آدمی چلا جائے اور مسلمانوں کا ذبیحہ نہ ملے تو یہودیوں کا ذبیحہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ باب غزوة زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ بعض فلائٹوں پہ بھی وہ ملتا ہے تو مسلمان لکھوا دیتے ہیں کہ بھئی اگر کچھ اور نہ ملے تو کوشر ہمیں دے دیا جائے جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وإن الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده۔ اب یہ غزوہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا۔ اب امام بخاری نے یہ عنوان تو قائم کیا، لیکن غزوے سے متعلق کوئی روایت ان کے معیار پر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو وادی القریٰ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ اور خیبر کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا تھا وادی القریٰ میں ایک لشکر کا امیر بنا کر، تو وہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس لیے مگر اس سے متعلق روایت ان کے پاس تھی نہیں، اس لیے انہوں نے ایک اور روایت ذکر کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا اس وقت میں آپ نے زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو فرمایا تم آج اس پر اعتراض کر رہے ہو، اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو جی۔ آسان ہے نا روایت، ترجمہ کراؤں؟ چلو۔ باب عمرة القضاء ذكره انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو سن 6 ہجری میں ہوا تھا صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں شروع میں خیبر ہوا اور پھر ذوالقعدہ میں آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اس کو کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء۔ لیکن اگر آپ ہم سے اس کا ترجمہ پوچھو گے تو ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ عمرہ کہ جو قضا کے طور پر کیا گیا، لیکن اگر آپ شوافی وغیرہ سے پوچھو گے تو وہ یہ ترجمہ نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب القضاء والا یہ عمرہ ہے، قضا کہتے ہیں فیصلے کو، تو عمرۃ القضاء کا مطلب یہ وہ عمرہ ہے کہ جس کا صلح حدیبیہ میں فیصلہ کیا گیا تھا، اسی لیے اس کا نام عمرۃ القضاء بھی آتا ہے اور اس کا نام عمرۃ القضیہ بھی آتا ہے اور اس کا نام عمرۃ الصلح بھی آتا ہے۔ تو یہ قضا والا عمرہ تھا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانے عمرے کی قضا کی تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرے کی قضا نہیں ہوتی نفلی عمرے کی، کیونکہ ان کے نزدیک النفل لا یلزم بالشروع، ایک اور بحث ہے تو اسی بحث کے نتیجے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ عمرہ قضا جو تھا اس کو عمرۃ القضاء کیوں کہا جاتا ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ آپ نے قضا کی تھی عمرے کی، اور وہ کہتے ہیں نہیں قضا نہیں کی ہوئی، یہ عمرہ تھا اس فیصلے کے نتیجے میں جو صلح حدیبیہ میں آپ کے اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا۔ چلو۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء۔ آپ کی دلیل وہی ہے جو آپ پڑھ چکے نور الانوار وغیرہ میں کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم دلیل ہے وہ نظر کا مسئلہ ہے معلوم، وہ احناف سے بہت پکی دلیل ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نفل جو ہے وہ شروع نہ کرے بلکہ زبان سے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو یہ نظر لازم ہوتی ہے یا نہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے اور ان حضرات کے ہاں متفق علیہ ہے کہ نظر لازم ہو جاتی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما
کان شرہ مستطیرا، تو نظر پوری کرنی چاہیے، نظر کا پورا کرنا واجب۔ ہم کہتے ہیں جب زبان سے کہہ دینے سے وہ نفل لازم ہو گئی تو اگر شروع کر دیا گیا تو بطور قولا لازم ہونے چاہیے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. قاضاهم كترجمة صالحهم دي. حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله. قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله عنه أمحو رسول الله. قال علي رضي الله عنه لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. آپ نے لکھا، اب یہ کتابہ میں ہوا ضمیر راجع ہے بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن یہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے یا مجاز عقلی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہوا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ فکتبہ کتبہ بنفسہ الشریفہ و بیدہ الشریفہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ تو امی تھے، تو 2 جواب دیے گئے کہ ایک تو جو امی والی روایت ہے اس میں قید لگی ہوئی ہے، کیا 21ویں پارے میں وما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ وحی کے آنے سے پہلے ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ جو تھے وہ امی تھے، بعد میں اگر آپ کا امی پن ہونا زائل بھی ہو جائے تو اس سے اس آیت کے مدلول کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ من قبل ہی اس میں قید موجود۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ آپ امی ہی تھے اور بعد میں بھی رہے اور آپ لکھ نہیں سکتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں بطور معجزہ سے آپ نے لکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں دونوں جواب؟ یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ کتابہ میں اسناد حقیقت عقلیہ مراد ہے، لیکن آپ کو پتہ ہر جگہ تو حقیقت مراد نہیں ہوتی، کہیں کہیں مجاز بھی ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں مجاز بہت چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتابہ کا معنی کہ آپ نے لکھوایا، خود مٹا دیا، پھر علی سے کہا کہ لکھ دو کہ محمد ابن عبداللہ، جیسے یا حامان ابنی لی فرحہ یا الفلک جارن وغیرہ وغیرہ، الشارع جارن وغیرہ وغیرہ۔ تو سڑک چل رہی ہے، سڑک تھوڑی چل رہی ہوتی ہے، وہ تو وہیں لیٹی ہوئی ہے جہاں لیٹی ہوئی ہے، ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، لیکن اسناد ہے مجاز عقلی ہے۔ جی فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاحا إلا سيف في القراب، وأن لا يأخذ من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها فقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حملتها دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه أنا أخذتها فهي بنت عمي. فقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وقالتها تحتي. فقال زيد رضي الله عنه ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، فقال الخالة بمنزلة الأم. فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. فقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي. فقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا. قال علي رضي الله عنه ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. تو یہ عمرۃ القضاء کی روایت ہے کہ جب آپ مکہ میں اگلے سال داخل ہوئے تو آپ 3 دن وہاں ٹھہرے رہے،
ومضل اجل، اور مدت گزر گئی 3 دن کی، تو وہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہیے کہ وہ یہاں سے نکل جائے کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کیونکہ آپ معاہدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ آپ نے 3 دن کا معاہدہ کیا تھا، تو 3 دن آپ عمرے میں وہاں رہے اور پھر نکل کھڑے ہوئے۔ تو پیچھے پیچھے حضرت حمزہ کی بیٹی جو تھیں وہ بھی دوڑتی ہوئی آئیں، اور ان کا نام تھا امامہ، یہاں تو نہیں لکھا لیکن ان کا نام تھا امامہ۔ تو حضرت حمزہ کی بیٹی پیچھے پیچھے آئیں اور وہ پکار رہی تھیں، اے چچا اے چچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کی بیٹی کی چچا کیسے پکارا انہوں نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت حمزہ تو آپ کے خود چچا تھے، تو آپ جو ہے حضرت حمزہ کی بیٹی کے چچا زاد بھائی ہو گئے۔ تو جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ جو تھے یہ آپس میں رضائی بھائی بھی تھے، چچا اور بھتیجے نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس رشتے کی وجہ سے اس لڑکی نے، بچی نے کہا یا امی اے چچا اے چچا۔ اب حضرت علی نے اس بچی کو اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ کو دے دیا اور کہا دونکی ابنتو عمی کی، تم اس کو لے لو، حاضی ہی ابنتو عمی کی، یا دونکی ابنت عمی کی، مفعول کے معنی میں لے لو اس کو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ اور حضرت فاطمہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اس کے اندر جھگڑا ہو گیا، اس کے اندر یعنی اس کی حضانت میں، بچی ایسی تھی جو چھوٹی تھی اور اس کا حق حضانت ہے، اس کے حق حضانت میں جھگڑا ہو گیا حضرت علی ابن ابی طالب کا اور جعفر ابن ابی طالب کا اور زید ابن حارثہ کا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کو لیا ہے اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میری چچا زاد بہن ہے، تو گویا میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں، میں اس کا عصبہ ہوں اور میں اس کی پرورش کروں گا۔ اور جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ یہ میری چچا کی بیٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اس کی جو خالہ ہے وہ میرے گھر میں ہے، کیونکہ امامہ جو لڑکی جس کا نام ابھی میں نے لیا ان کی والدہ تھیں، ان کا نام تھا سلمہ بنت عمیر، اور جعفر ابن ابی طالب کے گھر میں کون تھیں؟ اسماء بنت عمیر، تو یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوئیں۔ تو کہا کہ اس بچی کی خالہ میرے ہاں ہے۔ مقصد کیا تھا کہ حضانت کا تعلق مردوں سے نہیں ہوتا، حضانت کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھیں گے کبھی زندگی میں انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ یا تو ماں کو حق حضانت ہوتا ہے، ماں نہ ہو تو نانی کو ہوتا ہے، نانی نہ ہو تو خالہ کو ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو دادی کو ہوتا ہے، دادی نہ ہو تو پھپھی کو ہوتا ہے، بہن وغیرہ۔ حق حضانت عورتوں میں چلتا ہے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کی خالہ میرے ہاں ہے، یعنی اس کی خالہ اس کی پرورش کرے گی۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ زید بن حارثہ تو قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت حمزہ اور زید بن حارثہ کے درمیان مواخات کرا دی تھی۔ اس مواخات کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کس کے لیے؟ خالہ کے لیے۔ گویا فیصلہ جو ہے نہ حضرت علی کے حق میں ہوا، نہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے حق میں ہوا اور نہ حضرت زید کے حق میں ہوا، کیونکہ مردوں کے حق میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو فیصلہ ہوا عورت کے حق میں، اور وہ عورت کون تھی؟ خالہ تھی۔ تو کہا کہ آپ نے اس کا فیصلہ کیا خالہ کے لیے، فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہے، اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور آپ نے حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تم خلق اور اخلاق میں میرے بڑے مشابہ ہو، یعنی شکل صورت میں بھی میرے بہت مشابہ ہو اور اخلاق میں بھی میرے بہت مشابہ ہو۔ خلق کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے اور خلق کا تعلق ہوتا ہے باطن سے۔ اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر قاضی یا امیر یا حاکم کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کو چاہیے کہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی کوئی ایسے کلمات کہہ دے جس سے ان کو تسلی ہو جائے۔ تو آپ نے فیصلہ تو کیا کس کے حق میں؟ خالہ کے حق میں، لیکن ان تینوں نے بھی ایک نیکی کا کام کیا تھا، بچے کی پرورش
اپنے ذمے لینے کا، تو آپ نے ان کو بھی کے لیے اچھے کلمات ارشاد علی سے کہہ دیے انت منی و انا منک، اور حضرت جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اور زید بن حارثہ سے کہا انت اخونا و مولانا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب قال علی، یہ کافی بات کی بات ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کر دیا، لیکن کتاب النکاح میں آنے والا ہے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جو ہیں وہ ادھر ادھر تو شادیاں کرتے ہیں لیکن آپ نے بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کی، اور یہ وہ آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ فرسٹ کزن جو ہے بہت قریب کے جو ہیں ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو آج کل کی کچھ چل رہا ہے مسئلہ ڈاکٹروں کے یہاں چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑے سے فاصلے سے کریں تو بہتر ہے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی کوئی بھی بنو ہاشم میں نہیں کی تھی، یعنی اپنے قریب ترین کنبے میں کوئی شادی نہیں کی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں شادیاں کی ہیں اور باہر نکل کے بھی شادیاں کی ہیں، لیکن آپ نے بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کی۔ تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کی، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کس سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں، اب وہ بڑی ہو گئی ہیں تو ان سے آپ شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ قال علی، یہ لائے تو ہیں اس کو باب عمرۃ القضاء میں، لیکن حقیقت میں یہ باب عمرۃ القضاء سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ واقعے کا حصہ ہے جو آگے کتاب النکاح میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريد قال حدثنا فليح حاء قال وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاواهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. شوکت محمود کے والد سخت بیمار ہے اور اسپتال میں داخل ہے، دعاؤں کی درخواست۔ تقسیم